السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو چینل۔ تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں چلمن کے پار ایپیسوڈ مزے کی ریڈ کرنے کے لیے۔ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہی ہماری ایپیسوڈ زیادہ سے زیادہ لمبی ہو سکے گی۔ اچھے کمنٹس کیا کریں تاکہ ہمارا ایپیسوڈ دینے کا دل کرے۔ آپ بدلہ کہیں ازالہ میں اپنے گناہوں کا ازالہ کرتا رہوں گا، چاہے آپ مجھے معاف کریں یا نہیں۔ وہ ایک دم اٹل لہجے میں بولا تو وہ بے بسی ہوئی تھی اور لیٹ کر پھر سے کمفرٹر میں دبک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے بریرہ کی بات نہیں سنی تھی، مگر بریرہ کی بھی تو غلطی تھی۔ اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا موہت کو، تو پھر اس نے کیوں نہ بتایا؟ اور وہ اپنی غلطی کی وجہ سے گری تھی۔ موہت نے تو کتنا کہا تھا کہ بریرہ بالکنی سے دور ہٹ جاؤ، وہاں کھڑی مت ہو، مگر بریرہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج اس نے اپنا بچہ کھو دیا تھا۔ آخر موہت اس سب میں کہاں غلط تھا؟ غلطی پر تو وہ تھی شروع سے ہی، تو پھر وہ موہت کو کس بات کی سزا دے رہی تھی؟ جلدی سے ریڈرز اچھے سے کمنٹ کر دیں۔ آج بہت دیر بعد میں وائس اوور کر رہی ہوں، وہ بھی اس لیے کیونکہ کسی ایک ریڈر نے کمنٹ کیا تھا کہ وائس اوور سے زیادہ مزے کا ناول لگتا ہے، اس لیے اسپیشلی میں وائس اوور کر رہی ہوں، ورنہ میں وائس اوور کرنا چھوڑ چکی تھی۔ تو جلدی سے اچھے پیارے پیارے لمبے لمبے کمنٹس کریں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں۔ وہ لب کاٹ کر اپنی سوچوں میں گھری آنسو بہا رہی تھی۔ آخر وہ کس منہ سے اپنی غلطی تسلیم کرتی اور اس شخص کی بڑائی جو غلطی نہ ہونے پر بھی خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ آخر کتنا شکر ادا کرتی بریرہ اس ہم نوا کا، مگر زبان سے اقرار کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ پا کر موہت اٹھا اور ہاتھ دھو کر آیا۔ اس کا کمفرٹر اٹھا کر دیکھا تو وہ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ ہی سو چکی تھی۔ موہت نے اس پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال کر پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے سر پر اپنے تشنہ لب رکھے اسے اپنی آغوش میں لیے سو گیا۔ انمول، جو رات کو اپنے کمرے میں بریرہ کے دکھ پر آنسو بہا رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پتہ نہیں آپ کب تک دکھی رہیں گی۔ اے اللہ پلیز ان کی زندگی سے ہر درد دور کر دے۔ وہ آنکھیں میچتے تکیے میں منہ دیے خدا سے اپنی بہن کے لیے دعا کرتی بولی۔ وہاں کمرے میں کچھ عجیب سا محسوس کرتے وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی، مگر پورے کمرے میں اندھیرا دیکھتی وہ ڈرتی جھٹ سے بیڈ پر سے اتری۔ کون ہے یہاں؟ وہ اٹکتے ہوئے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتے اپنے اصلی لہجے میں بولی۔ دفتن بہرام سائیکل کی مانوس سی خوشبو اسے اپنے آس پاس بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کرتا باہر نکلنے کو تھا۔ وہ سمجھی ایک پل ضائع کیے بغیر دبے قدموں سے روم سے نکلنے لگی۔ اس کا ارادہ رخسار کے کمرے میں جانے کا تھا، مگر ہائے رے قسمت، جو کبھی اس کا ساتھ دیا ہوتا جو اب دیتی، کاش یہ اس کے لیے ممکن ہوتا۔ کہاں چلی مائی لولی وائف؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے دور بھاگنے کی؟ اب تک تو عادت ہو جانی چاہیے تھی تمہیں۔ ابھی تک نہیں پہچان پائی کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہے؟ وہ اسے جھٹکے سے کھینچتا اس کی پشت کو سینے سے لگائے نہ محسوس انداز میں اس کے کان کے قریب سلگتی سی مدھم سرگوشی کرتے بولا، جو لہجہ اس نازک سی لڑکی کی جان پر بنائے رکھتا تھا۔
وہ اس کی گرفت میں خود کو زخمی ہرنے کی مانند محسوس کر رہی تھی جو چاہ کر بھی شیر کی گرفت سے نکل نہ پا رہی تھی۔ وہی سحر زدہ آواز، وہی سلگتا ہوا سا لمس، وہی مضبوط آہنی گرفت، وہی دل فریب خوشبو جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس کا دیوانہ بنا دیتی تھی، مگر اس نے اس سب کی چاہ تو نہ کی تھی۔ کبھی وہ حق لا کر بولنے والی لڑکی بھلا کہاں یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ وہ اس بات کی عادت ڈال چکی تھی کہ اسے کوئی نہیں چاہ سکتا۔ اور اب بہرام کی نزدیکی اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ شاید وہ اپنا دل بھرنے کے لیے اس سے کھیل رہا ہے جو اسے اور اذیت میں مبتلا کر دی۔ بہرام! وہ دوڑ دوڑ کر اس کا نام لیتی، بمشکل سے بولی تو بہرام سائیکل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری جس نے پہلی بار اس کا نام لیتے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ جی جانے بہرام، کہو میں ہمدان گوش ہوں۔ وہ شہری لہجے میں بولا تو وہ خود کو چھڑانے لگی۔ شاید تم بھول رہی ہو وائفی کہ مجھے یہ سخت ناپسند ہے جب تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو۔ پہلے تو میں برداشت کر لیتا تھا، مگر اب تم پر صرف میرا حق ہے۔ بہرام سائیکل کو جس کی گریز سے نکلنا تم جیسے چڑیا کے بس کی بات نہیں۔ وہ ایک دم جنون خیز لہجے میں اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ کیے بولا تو اس کے جسم میں کپکپی چھا گئی۔ اچھا، یہ سب چھوڑو، تم روئی ہو نا؟ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میری جان، میری عزیز جان وائفی ضرور اپنے آنسو ضائع کر رہی ہوگی، تبھی میں آ گیا۔ مجھے تو آنا ہی تھا تمہارے آنسو چننے کے لیے، کیوں صحیح کہا نا؟ وہ اس کے چہرے پر قریب تر جھکتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اسے اٹھتی باڈی لوشن کی خوشبو کو خود میں اتارنے لگا۔ پلیز چھوڑو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تو تمہارا بولو تو، تمہارے ڈرانے پر، دھمکانے پر زبردستی تم سے شادی کی، اور اب تو تم مجھے زبردستی اپنے قریب کرنا چاہتے ہو۔ ناممکن! وہ ڈرتے ہوئے التجائیہ لہجے میں پھر آخر میں حتمی لہجہ اپناتے ہوئے بولی، مگر اگلے کو اس التجا سے کیا فرق پڑنا تھا؟ وہ سنی انسنی کرتا اسے چھوڑتا، دوبارہ سے لائٹ آن کرتے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ ویسے اس نائٹ ڈریس میں بھی تم ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی ہر روپ میں قاتل لگتی ہے، جو پل پل میں بہرام سائیکل کو ڈھیر کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں کھڑا اپنی سحر انگیز شخصیت سے مسکراتے اسے دیکھ بولا، نکلو یہاں سے، ورنہ میں رائما آپی کو بلا لوں گی۔ وہ اسے انگلی دکھاتے وارن کرتے پوچھنے لگی تو ایک جسٹ میں وہ اس تک آیا، اس سے پہلے کہ وہ اسے قریب آتے دیکھ وہاں سے بھاگ دی۔ بہرام سائیکل جھٹکے سے اس کا بازو تھامے اس نے اس کا رخ اپنی جانب کھینچا۔ وہ حواس باختہ سے اس کے سینے سے ٹکرا دی کہ بہرام نے اس کی کمر سے تھامے ایک دم سے اس کے ہونٹوں کو اپنے جھلستے آگ کی مانند پرتپش سلگتے ہونٹوں میں قید کر لیا۔
انمول جو آج سے پہلے کسی بھی لمحے سے انجام تھی، آج اچانک بہرام کی جان لیوا شدت بھری گرفت اپنی کمر پر سے رکھتے اس کے بھاری ہاتھ کی گستاخیوں سے پل ہی میں سہم سی گئی۔ وہ کم عمر تھی، اس لیے یہ سب نیا تھا، جبکہ بہرام تو اس سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کے جذبات امڑنا فطری بات تھی، وہ بھی تب جب اس کی نکاح یافتہ بیوی اس کے سامنے نائٹ ڈریس میں موجود تھی۔ کمرے کے معنی خیز خاموش ماحول میں اس کی بیوی انمول کی حد سے زیادہ تیز چلتی سانسیں بہرام سائیکل کو مزید بے خود کر رہی تھیں۔ کہ اسے یہ نشہ خود میں پورا اتارنے کی طلب بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جذبات شدت سے اس کے ذہن پر زور آور ہوتے ہوئے تھے کہ یہ تک بھول بیٹھا تھا کہ انمول کی رخصتی نہیں ہوئی ابھی، اور اگر اس نے شادی سے پہلے کچھ کر دیا تو وہ اپنی بہنوں کو کیا جواب دے گی۔ ابھی تو صرف نکاح ہی ہوا تھا، نہ وہ بھی وہ نکاح جس سے سب لائل تھے سوائے ان دونوں کے۔ وہ یوں ہی اسے ساتھ لگائے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ انمول نے سانس رکنے پر اس کی گردن پر اپنے ناخنوں سے خراشیں ڈالیں۔ اس اچانک ہوتے رد عمل پر وہ سکتا پل بھر کو پیچھے ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے ظالم انسان، دور رہا مجھ سے، گندے گھن آ رہی ہے مجھے تم سے۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہونٹ رگڑتے چلائی تو اس کی بات پر بہرام سائیکل کا میٹر گھوما تھا، اور اس نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر پٹکتے بہرام نے ہاتھ اس کی گردن میں حائل کیے، اپنے ایک ہاتھ سے انمول کے دونوں ہاتھوں کو قید کیا اور پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ جس پر وہ بری طرح تڑپ ہی تو گئی تھی، یہ سب اسے شدید اذیت میں مبتلا کر رہا تھا اور اس کی شخصیت مسخ کر رہا تھا۔ انمول کو لگا کہ آج وہ اس کی سانسوں کو ختم کرتے ہی پیچھے ہٹے گا۔ وہ چھٹ پٹا رہی تھی، لاکھ مزاحمت کر رہی تھی، مگر بہرام جیسے انسان پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنی ہی ایپیسوڈ تھی۔ جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اچھے سے کمنٹس کر دیں تاکہ اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ اس سے بھی لانگ آئے اور مزے کی آئے۔ پلیز آپ کے کمنٹس اور آپ کا لائک کرنا ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔